جس طرح آج نام نہاد ملا کینیڈا میں بیٹھ کر، خیر اس کو ملا کیا کہیں گے، وہ تو سفید رنگ کا باندر ہے، طارق مسعود، جو کہتا ہے جی نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، نبی لکھنا پڑھ، اور ہماری دنیا کہتی ہے ہاں یار بڑا قابل آدمی. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس کے 30 ملین فالور ہیں. میں نے کہا اے جلیا تنوں پتہ ہی نہیں، اسلام کے اندر کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا جاتا، اسلام کے اندر کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے تو شیخ محقق علی الاطلاق برکت المصطفیٰ فی الہند علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ رب کی مخلوق میں حضور جیسا مرشد کوئی نہیں ہے اور صدیق جیسا مرید کوئی نہیں ہو سکتا. اور حضور کا اپنا فرمان ہے، فرمایا لو اتزن ایمان ابی بکر لرجھا، فرمایا ایک ترازو میں پوری امت کا ایمان رکھو. میلاد دے جلسے دو طرح دے بندے آندے، ایک سنی آندے تے ایک سپیشل برانچ ہے کہ ویکھیے کی گلاں ہو رہی ہیں. تے چلو میں سنیاں نال گل کر رہا. فرمایا لو اتزن ایمان ابی بکر، فرمایا ترازو لگاؤ، فرمایا ایک ترازو میں پوری امت کا ایمان رکھو. اگر آپ کا دل اجازت دے تو ایک جملہ کہوں، پوری امت میں تو علی بھی ہے، عثمان بھی ہے، عمر بھی ہے. فرمایا ایک ترازو میں پوری امت کا ایمان رکھو، اور ترازو کے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں صرف ابو بکر کا ایمان رکھو. لرجح ایمان ابی بکر، فرمایا ابو بکر کا ایمان ترجیح پا جائے، ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا. یہ میں ترجمہ ابھی غلط کر رہا ہوں، یہ ترجیح پا جائے گا. ترجیح پانے کا ترجمہ ایسے نہیں ہوتا. فرمایا لرجح ایمان ابی بکر، ابو بکر کا ایمان اوپر چلا جائے گا. دنیا کا اصول ہے کہ ترازو میں جب وزنی چیز ہو تو وہ نیچے کو جاتی ہے. حضور فرما رہے ہیں لو اتزن ایمان ابی بکر لرجھا، جس ترازو کے اندر ابو بکر کا ایمان ہوگا وہ اوپر کو چلا جائے گا. کیوں؟ فرمایا اللہ کا قرآن پڑھو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، قیامت والے دن جب میزان رکھا جائے گا، نامہ اعمال جس ترکڑی کے اندر تولے جائیں گے، وہاں دستور یہ ہوگا کہ اگر ترازو کے اندر نیکیاں زیادہ ہوں گی، گناہ کم ہوں گے، تو نیکیاں نیچے نہیں جائیں گی، اوپر آئیں گی. حالانکہ وزن زیادہ نیچے جانی چاہیے. آواز آئے گی اے مالک ارض و سما، اے روز جزا کے مالک، نیکیاں زیادہ ہیں، ترازو اوپر جا رہا ہے، حالانکہ نیچے جانا چاہیے. رب فرمائے گا ملائکہ تم جانتے نہیں ہو، جس ترازو کے اندر جس پلڑے میں میرے حبیب کا نام ہوتا ہے وہ نیچے نہیں جاتا، وہ اوپر کو ہی جاتا ہے. وہاں رب یہ قانون بھی بدل دے گا. اب رحمان علم القرآن، جس کے معلم کا نام رحمان ہو، تب کے بولو پھر میں اگلا جملہ بعد ہی کہوں گا. اسی کہنے ہو خطیب لورو آ کے شہید ہو جائے، خواجہ صاحب جنازہ پڑھا دیں، انتا سی جنازہ پڑھ کے چلے جائیے. میں اس بات پر ناز کروں گا کہ میرا جنازہ حضور خواجہ صاحب پڑھا دیں گے، پر تو انہوں کی لبڑا ہے. جس کے معلم کا نام رحمان ہو اور جس کے مکتب کا نام لامکان ہو اور نصاب کا نام قرآن ہو اور تختی کا نام لوح محفوظ ہو اور قلم کی قسم رب ارشاد فرمائے انہیں محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں امی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان پڑھ، امی اس کو کہتے ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو. کہتا ہے میں نے ان پڑھ نہیں کہا، میں نے کہا لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. کیسی بات ہے؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں بھی چھین لیتا ہے. تم حضور پاک کے علم کی بات کرتے ہو جن کے صحابی حضرت ابو ہریرہ، صحاح کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس شخص نے سب سے آخر میں جنت میں جانا ہے، حضور نے مجھے اس کا نام بھی بتایا، اس کے والد کا نام بھی بتایا ہو. یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور پنجابی سمجھوتے، پنجابی تے کہندے ہے ایک سرکار دو بوہا ہے، ایک سرکار دو بوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا، تے سونے دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوہا. تم رسول اللہ کے علم کو تولنے کی کوشش کر رہے ہو، ان کے نالین کے تسمے باندھنے والے لوگوں کو کہہ رہے ہوتے تھے وہ دیکھو جبریل آ رہا ہے.
حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ قیامت تک جو کچھ ہونا ہے حضور مجھے بتا کر گئے ہوئے ہیں. تو جنہوں نے بند مدرسے سے پڑھا ان کو کیا پتہ علم غیب کیا ہوتا ہے؟ جس مدرسے کے اندر کوئی شے آ ہی نہیں سکتی. یہ تو بولے مظہر اسلام. بریلی شریف اعلیٰ حضرت فرماتے کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع. کہنا قول اور قائل چونکہ مشکل شعر ہے لیکن مولوی حضرات سمجھے. کہنا نہ کہنے والے تھے جب سے تو اطلاع مولا کو ہر قول و قائل خشک و تر کی ہے. حضور فرماتے ہیں جب میں اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تھا, شکم اطہر کے اندر حضور ہیں اور خود بتا رہے ہیں, فرمایا عرش الہی پر لوح محفوظ میں جب قلم چلتی تھی میں قلم کے چلنے کی آوازوں کو سن لیتا تھا. تو جو اپنی والدہ کے شکم اطہر میں ہو, لوح محفوظ پر قلم چلے, حضور اس کی آواز کو سن لیتے. چوک اعظم سے نعرہ لگائے, حضور اس کی آواز کو نہیں سنتے. بندہ نہ مٹ جائے آقا پہ, وہ بندہ کیا ہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. اصل بات اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت مولا روم فرماتے ہیں ہر کے روئے را بہبود نبود, دیدن او روئے نبی سود نبود. فرمایا جدے بختاں تے جدے مقدراں تے جدے لیکھاں تے نصیباں دے اندر ہدایت نہ ہوئے, او حضور نو ویکھ کے بھی ابو لہب رہندا ہے, تے جدے مقدر وچ ہدایت ہوئے نہ وی ویکھیا ہوئے ویسے کرنی بن جاندا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک